السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارا 19۔ پارا 19 وقال الذین کے نام سے موسوم ہے، اور اس میں سورہ الفرقان، سورہ الشعراء اور سورہ النمل کی 59 آیات شامل ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ تو بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ تم پر جنت منع کر دی گئی ہے، یعنی حرام کر دی گئی ہے۔ تو آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں کو فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں ہے، جب وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، اور اس دن مجرموں کو کوئی جو ہے اس دن خوشخبری نہیں ملے گی، یعنی ان کے لیے کیا ہے، صرف اور صرف دردناک عذاب کی خبریں ہوں گی۔ اور آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرتے، یعنی کہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، کہ دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھیں گے تو پھر کیا ہوں گے، ان کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے اور ان کے لیے کوئی بھی خوشخبری نہیں ہوگی۔ تو یہ ہر انکار کرنے والوں کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے انجام۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 23۔ اور انہوں نے جو بظاہر عمل کیے ہوں گے، ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پرگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں دنیا میں کوئی اچھے کام نہیں کرتا، سب اچھے اچھے کام کرتے ہیں، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو۔ لیکن یہاں پہ شرط بتا دی کہ اگر کسی نے بھی انہوں نے اچھے اعمال کیے لیکن وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے آخرت پر ایمان نہیں انہوں نے کیا اور یقین نہیں کیا اور رسول پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَدِمْنَا عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو اٹھا کے اڑا کے جو غبار کی شکل میں ختم کر دیں گے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آندھی آتی ہے اور کہیں پہ چھوٹا سا گرد پڑی ہو، تھوڑی سی گرد پڑی ہو، مٹی پڑی ہو، تو وہ آندھی کتنی تیز اس مٹی کو اڑا کے لے جاتی ہے اپنے ساتھ نا، جیسے لگتا ہے کبھی وہاں پہ میدان میں کچھ پڑا ہی بھی نہیں تھا، کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جو کافروں کے نیکیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سب غبار بنا کے ہوا میں دھول بنا کے اڑا دیں گے، اور وہ کیا ہوں گے، ایک دم خالی ہاتھ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 25۔ آیت نمبر 24 ہے، جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور عمدہ آرام کی جگہ میں ہوں گے، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کی راہ کے ساتھ اختیار کرتی، یعنی میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا کیا ہے، واجب ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہوئی حدیث میں ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان نہ لانے والا جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 153 اس کا نمبر ہے۔ اور کیا کہیں گے ایسے لوگ قیامت کی آیت نمبر 28 دیکھیں، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یہی افسوس ہوگا کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میرے ساتھ ایسا سلوک نہ ہوتا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں سے دوستی اور
وابستگی یعنی کہ میل جول نہیں رکھنا چاہیے. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آج دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت بھی انسان کو نہیں اختیار کرنی. اسی لیے نا کہ نیک انسان کی صحبت سے انسان کیا ہوتا ہے؟ نیک ہوتا ہے. اور برے انسان کی صحبت سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ برا بن جاتا ہے. تو اکثر لوگوں کی جو گمراہی کی وجہ ہے وہ غلط دوستوں کی انتخاب یعنی سلیکشن سے ہوتی ہے، اور برا جو صحبت اختیار کرنے سے بھی ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ پیچھے پڑے تھے، نوح علیہ السلام کا بیٹے کی کیا تھا؟ اس نے اپنے والد پر کیوں نہیں ایمان لائے؟ کیونکہ اس کی دراصل دوستی جو تھی بری صحبت کی وجہ سے غلط لوگوں سے ہو گئی تھی، اور پھر وہ غرق ہو جانے والے لوگوں میں شامل ہو گیا تھا، اور جس کی خبر خود نوح علیہ السلام کو نہیں تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اسی لیے انسان کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، سوسائٹی ہے، ماحول ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگوں کا ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اندر انہی لوگوں کو دیکھ کر نیکیوں میں سبقت کرنے کی کیا ہو جو ہے کوششیں بڑھے. لیکن اگر وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ رہے گا، ان لوگوں کے ساتھ میں اس کا ماحول ہوگا، وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ سوچے گا ہمیں بھی کیا کرنا نماز پڑھ کے، ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر نہ وہ روزے رکھ رہے تو بھی وہ سوچے گا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے روزے نہ رکھنے کی، ہم بھی نہیں روزے رکھتے ہیں. پھر اسی طریقے سے تمام جو کام ہے وہ نافرمانوں والے، پھر وہ ایک نیک اعمال والا شخص برے صحبت کی وجہ سے کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ برائی کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے وہ قیامت کے دن کہے گا کہ ہے میری کمبختی کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا. آیت 29 دیکھیں، یقیناً اس نے میرے پاس ذکر آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو بے سہارا چھوڑ دینے والا ہے. اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو یہ شکایت کریں گے رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی میری قوم تھی، اس نے یہ میری قوم تھی، اس نے جو ہے اس قرآن کو اپنے پس پشت ڈال دیا. آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس جھوٹی امیدوں میں جی رہے ہوتے ہیں کہ ہم آج دنیا میں چاہے کچھ بھی کر لیں، ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہماری تو شفاعت کرا دیں گے. لیکن دراصل کیا ہوگا آخرت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کی شکایت کریں گے. کس سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے قرآن کو نہیں پڑھا. تو کہیں گے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے تو اپنی اس قرآن کو کیا کر دیا؟ پس پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا. مہجورا کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا. تو اگر جیسے مہجورہ اس میں بھی شامل ہے کہ قرآن کو انسان نہ سمجھ کے پڑھے، اس پہ غور و فکر نہ کرے، نہ تدبر کرے، بنا سمجھے بس اس کو پڑھتا چلا جا رہا ہے، نہ تجوید سے پڑھ رہا ہے، نہ ترتیب سے پڑھ رہا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں نہیں اپلائی کر رہا ہے، نہ عمل کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے مہجورہ کے اندر آ جاتی ہیں. تو جو قوم قرآن کریم کو نہیں سمجھ کے پڑھیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا. تو کتنی بڑی ڈراوے کی بات ہے، بہت بڑے ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے ہم سب اس میں جو کہیں خدا نخواستہ نہ شامل ہو جائے کہ اللہ کے رسول ہماری شکایت کر رہے ہیں نا. تو بہت بڑی ڈرانے کی آیت ہے. تو جب قرآن کی ایسی آیت تبھی انسان پڑھ سکتا ہے جب اس نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوگا، کچھ اس کو وقت دیا ہوگا. یہ نہیں کہ بس ایک کمپٹیشن چھڑی ہے، جنگ چھڑی ہے، 10 قرآن پڑھ لو، 20 قرآن پڑھ لو، جتنے نیکیاں ہے بس کما لو، ہے نا، ایک اندھی دوڑ لگی ہے. تو یہ مطلوب مقصود نہیں ہے رمضان کا. رمضان تو اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کا کنیکشن اللہ سے بہت مضبوط ہو، اور یہ کنیکشن تبھی مضبوط ہو سکتا ہے جب آپ نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا ہوگا. تو دراصل قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری تمام نسلوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نا سمجھ کر پڑھنے کی بعد اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. آیت نمبر 31 دیکھیں. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی ہے. اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے جو ہے نازل کیا تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کرے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا.
تو کافروں کو سب سے بڑا یہ اعتراضات تھا کہ قرآن کریم جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نا تورات جو تھی ایک ہی بار میں ایک وقت میں نازل ہو گئی تھی، اور ایک ہی بار وہ لے کر آ گئے تھے نا پورا کا پورا تورات. تو ان لوگوں کا یہی اعتراض تھا کہ اگر یہ آسمانی کتاب ہے تو کیوں نہیں پوری ایک بار نازل ہو گئی. تو جو ہے وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا، یہ کیوں اتنے سال 22.5 سال یا 23 سال کا عرصہ کیوں لگ رہا ہے، یہ دھیرے دھیرے کیوں نازل ہو رہا ہے. تو ان کو سب سے بڑا یہی اعتراض تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن یہ نازل کیا تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کرے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنائے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نا اس کے مطلب قرآن کریم کو دھیرے دھیرے نازل ہونے کی بھی کیا تھی، اس کے پیچھے بھی ایک خاص مقصد اور حکمت تھا. موقع محل دیکھ کے آیتوں کا نزول ہوتا تھا، احکامات اسی حساب سے آتے تھے تاکہ انسان اس قرآن کریم کو حفظ کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے، اور پھر احکامات پر عمل کرنے پر انسان کیا ہو جائے، اس کے اوپر مضبوطی آ جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے، ہم اس پر عمل کریں گے. شراب کا حکم آیا تو صحابہ نے عمل کیا، سود کا حکم آیا تو صحابہ نے اس پر بھی عمل کیا، تاکہ عمل کرنے پہ انسان کو کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے. اب سارے کے سارے احکامات اگر ایک ہی دن کے اندر آ جاتے تو پھر انسان اس چیز کو نہیں کر سکتا تھا نا. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دھیرے دھیرے 23 سال کے عرصے میں اس قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو ان کو سب سے بڑا یہی اعتراضات ہوتا تھا کہ یہ قرآن کریم ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل ہو گیا، یعنی کفار مکہ کو. دیکھیں آیت نمبر 33. اور وہ یعنی کافر لوگ جب آپ کے پاس کوئی مثال لے کر آئے تو ہم آپ کو حق اور بہترین توضیح اور تفسیر بتا دیتے ہیں. جو لوگ اپنے چہرے کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور بڑی گمراہی والے ہیں. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا. پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا. اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور قوم عاد اور قوم سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہے، اور سب کو تباہ برباد کر کے ملیا میٹ کر دیا. اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم یعنی بستی پر سے گزرتے تھے جس پر بہت بری بارش برسائی گئی. کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں، بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں. کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ایسا وہ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا، اور اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے اور جلد ہی وہ جان لیں گے کہ وہ عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ یعنی راستے سے کون ہٹا ہوا. یعنی کہ کفار مکہ نے اعتراضات کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا ہوا ہم لوگ اپنے معبودوں پر جمے رہیں، اگر ہم نہ جمے رہتے تو پھر کیا ہوتا، تو ہو سکتا کہ ہم جو ہے اس کے کہنے پہ آ جاتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہنے پہ آ جاتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جلد ہی وہ لوگ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور سب سے زیادہ جو سیدھا راہ ہے اور یہ راہ سے ہٹا ہے وہ اس وقت جان جائیں گے جب وہ عذاب سے دوچار ہوں گے. دیکھیں آیت نمبر 43. کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ فانت تکون علیہ وکیلا. کیا آپ نے اسے دیکھا، اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معبود ہے جن کی عبادت کی جا رہی وہی معبود ہے. تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معبود تو وہ بھی ہے جو انسان کا اپنا نفس ہے، جو انسان اپنے نفس کو ہی عبادت کرتا ہے، یعنی کہ اس کے دل نے جو چاہا اس نے وہی کیا. اس کے دل نے چاہا کہ وہ سوئے تو وہ سوتا رہا، اس نے نماز کو جانے دیا. اس کے دل نے چاہا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دے تو اس نے ڈال دیا اور اللہ کی بات نہیں مانی. تو پھر کیا اس طریقے سے اپنے نفس کی بات ماننا، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا، تو بس گویا ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا.
تو دراصل پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ دراصل کیا ہے، جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی غیر گزرے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں جانور بھی کیا ہے، اپنے جو مالک ہے اس کے کیا کرتا ہے، اطاعت فرما برداری کرتا ہے۔ ایک جانور جو 4 پاؤں سے چلنے والا کوئی بھی جانور ہے، آپ اس کو ایک ہفتہ صرف اس کا کھانا یا فوڈ ڈال کر دیکھیں تو آپ کے آگے پیچھے کیا ہے، ناچے گا، دم ہلائے گا نا۔ لیکن انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز دی، نعمتیں دی، صحیح درست شکل بنایا، ایک انسان کی شکل میں اس کو بنایا، جسم دیا، کوئی جانور نہیں بنا کے پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نعمتیں دی، اس کے باوجود وہ اپنی خواہشاتوں کی پیروی کرتا ہے، اپنے رب کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ کس کو الہ کرتا ہے، کس کو اپنا معبود بناتا ہے، اپنے نفس کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ کیا ہے، جانوروں سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 45، کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا یعنی روک دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنایا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا ہے۔ یعنی نیند جو ہے وہ کیا ہے، موت کی بہن ہے۔ دن میں انسان نیند سے بیدار ہو کر کے کاروبار، بزنس کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب بھی جاگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 6325 ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 48، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلائیں، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اسے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو پانی پلائیں، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، چنانچہ اب کافروں کا کہنا نہ کریں اور ان سے قرآن کے ذریعے بڑے زور کا جہاد کرے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے 2 سمندر ملائے، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے، اور ایک خارا ہے، وہ بہت کڑوا ہے، اور اس نے ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ، ایک مضبوط آڑ رکھی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس نے اس کے نسبی اور سسرالی رشتے بنائے ہیں، اور آپ کا رب بہت بڑی قدرت والا ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں کہ بتائیے ذرا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایک عورت سسرال والوں کے ساتھ کیا ہے، حسن سلوک کرے؟ تو دیکھیے جب کبھی بھی آپ کو وقت ملے تو آیت نمبر 55 سورہ الفرقان کی اس آیت کی ضرور ڈیٹیل پڑھیے گا آپ لوگ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے نسبی یعنی خونی رشتے بنائے، اور پھر کیا جو نسب سے چلتے ہیں پھر سسرالی رشتے بنائے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو رب ہے وہ بڑی قدرت والا ہے، تو سسرالی جب رشتے بنائے ہیں تو ان کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے، انسان کو حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 55 دیکھیں، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جو کافر تو اپنے رب کے مقابل شیطان کا مددگار ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میں تو تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر جو وہ یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے، اور آپ اور آپ ہمیشہ زندہ یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کریے، یعنی بھروسہ کریے جسے کبھی نہیں موت آئے گی، اور اسی کی تعریف و تسبیح کے ساتھ کیجیے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے۔ اور وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور وہی رحمان ہے، لہٰذا جان کر اسے کسی جانکار سے اس کی شان پوچھو، یعنی کہ جو جاننے والے ہیں، جو علم والے ہیں، ان سے ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں تعریف پوچھو، جو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرہ،
تو جانکار ہے جو علم رکھنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے بارے میں ان سے پوچھ لو، کیونکہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسے ہیں۔ آیت نمبر 60 دیکھیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ اور روشن چاند بنایا، اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، یعنی سلام ہے۔ تو آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 76 تک کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب اور پسندیدہ نیکوکار بندوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے تقریباً ان کی 14 کوالٹیز کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا یہ ہے جو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جاہلوں سے سلام پر اتفاق یعنی کہ بحث نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام، یعنی کہ الگ ہو جاتے ہیں سلام کہہ کے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی راتوں میں عبادت میں کیا کرتے ہیں، اپنی راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ چوتھی بات ان کے اندر یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے وقت میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں۔ چھٹی بات یہ کسی کو وہ ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ ساتویں صفات یہ ہے کہ بدکاری اور زنا سے بچتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ کہ انہیں شعور ہے کہ ایسے غلط کام کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ اور جو توبہ کر کے عمل صالح کرے اللہ انہیں معاف کرتا ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ نیک بندے جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحمان جو بندے ہیں، رحمان کے بندے ایسے ہیں کہ وہ جھوٹے گواہ نہیں بنتے ہیں۔ 11ویں صفات یہ کہ لغویات کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ 12ویں صفات یہ ہے کہ آیات پر پوری طرح غور فکر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں کونینی اور جو ہے شرعیہ، تو آیات شرعیہ اور آیات کونیہ دونوں پہ کیا کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں۔ اور 13 صفات ان کے یہ ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی نیکی کی دعا کرتے ہیں۔ 14 صفات یہ ہے اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر بھی عباد الرحمن کی صفات پیدا فرما اور ہماری اولادوں کے اندر بھی، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 64، اور وہ جو اپنے رب کی حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے چمٹنے والا ہے، اور بے شک وہ جہنم یعنی ٹھہرنے کا، قیام کرنے کی بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب بھی خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، یعنی کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے بیچ یعنی درمیانہ روی کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خرچ میں کرنے میں کیا کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے نہ ہی اسراف کرتے ہیں۔ آیت 68 دیکھیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو نہیں پکارتے یعنی شرک نہیں کرتے ہیں، اور کسی نفس کو بھی جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، اور وہ زنا نہیں کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ تو یعنی کہ ناحق قتل نہیں کرتے، یعنی حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اسلام کے بعد دوبارہ کفر اگر اختیار کرتے یعنی مرتد ہو جاتا ہے تو ایک صورت یہ ہے، پھر شادی شدہ جو زانی ہے جیسے ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا، تو وہ اس طرح سے شادی شدہ جو مرد عورت دونوں میں سے کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کی سزا دی جائے گی، اس طرح سے وہ قتل کے ساتھ حق ہو رہا ہے، حق کے ساتھ اس کا قتل ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کسی کو قتل کرنا یعنی کہ قصاص کی صورت میں، کہ اگر کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو بدلے میں اس کا بھی قتل کیا جاتا ہے، تو اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان تینوں کو کیا کہتے ہیں، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا۔ تو یہ جو عباد الرحمان ہیں یہ ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے ہیں۔ آیت 69 دیکھیں، اور قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل اور خوار رہیں گے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو
انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ اچھائی سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح ہجرت اور بیت اللہ کا حج بھی انسان کی کیا کرتا ہے، پچھلے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو مسلم کی حدیث نمبر 121 اس کا نمبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ مشرک لوگ جو تھے جنہوں نے بہت زیادہ قتل اور زنا کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہمارے جو برے اعمال کا کوئی کفارہ بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت یعنی آیت نمبر 68 نازل ہوئی، اور سورہ زمر کی یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر جو باب 1 میں ہے اس کا، اور مسلم کی حدیث نمبر 122 اس کا نمبر ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا من تاب و آمن و عمل صالحا، کہ جو ہے نا، مگر جس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اور تو انہی لوگوں کی جو ہے برائیوں کو اللہ تعالیٰ اچھائیوں سے بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت کفر میں اس نے کچھ بھی کیا، قتل کیا، زنا کیا، شراب پیا، لیکن اس کے پاس کیا تھا، علم نہیں تھا نا۔ اب کیا ہو گیا، وہ ایمان لایا، اس کو دعوت و تبلیغ کا اس کے اوپر اثر ہوا تو ایمان لے آیا، اور پھر کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے جو ہے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھائیوں میں بدل دیتے، برائیوں کو اللہ تعالیٰ اچھائی میں کنورٹ کر دیتے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو جب انسان ایمان لاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے، اور ان کی اچھائیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان کی اچھائیوں سے بدل دے گا، یعنی کہ برائیاں ہٹا کے برائیوں کو بھی اچھائی میں بدل دیا جائے گا، کنورٹ ہو جاتی۔ تو بس شرط کیا ہے، توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نے توبہ کر لی ہے اور پھر کیا ہے، اس نے پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ بھی کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کی جو گناہ ہے اس کو بھی اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 70، آیت نمبر 72 دیکھیں، اور وہ جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے ہیں، اور جب کسی لغو اور بیہودہ بات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں، اور وہ کی جب انہیں ان کے رب کی آیتیں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویاں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو یہ جو دعا ہے بہت پیاری سی دعا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ دعا بہت پیاری سی ہے، اس کو آپ لوگ اپنے میں ہائی لائٹ کر لیجئے، تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو نیک اگر شوہر پڑھے گا تو اس کے لیے کیا ہے، بیوی اور بچے کیا ہے، نیک رہیں گے۔ اگر بیوی پڑھے گی تو اس کے شوہر اور بچے کیا ہوں گے، نیک رہیں گے انشاءاللہ۔ تو پیاری سی دعا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے گھر والے، اور متقیوں کا امام بن جائے گا انشاءاللہ، تو اس کی بہت فضیلت ہے۔ آیت نمبر 75، انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت یعنی کہ بالا خانے میں جزا میں ملیں گے، اور وہ دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہاں یعنی کہ جنت میں بہت اچھا ٹھکانہ اور مقام ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا اور فریاد نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم حق کو جھٹلا چکے، لہٰذا تمہیں اس کی سزا جلد چمٹے گی۔ سورہ شورى، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تا سین میم، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ اگر ہم چاہے تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دے، پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں، اور رحمان کے پاس جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے، لہٰذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے،
کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائیں؟ بلا شبہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے، غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ، تو کیا وہ ڈرتے نہیں؟ تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے تو میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور میرے رب میری زبان نہیں چلتی، لہذا تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دے، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ یعنی کہ جرم ہے، لہذا مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر دے۔ تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہرگز نہیں، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی، اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا، اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ میں بھٹکے ہوئے یعنی غلطی کر جانے والے لوگوں میں سے تھا، پھر جب مجھ سے ڈرا پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا، اور پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا یعنی کہ نبوت کے لیے چن لیا، اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور وہ احسان جو تو نے مجھ پر احسان جتلایا تو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے ارد گرد والوں یعنی اپنے سردار ہیں ان سے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ تو موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ اس نے کہا، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یقیناً دیوانہ ہے یعنی مجنوں ہے۔ تو موسیٰ نے کہا، وہ پورب اور پشچم اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا، یقینی بات ہے کہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ تو موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز لاؤں تب بھی؟ تو اس نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ تو لے ہی آ۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا یعنی لاٹھی ڈالی تو آنن فانن میں وہ صاف یعنی اژدہا یعنی بہت بڑا سا سانپ بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اسی وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید یعنی کہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ تو فرعون نے اپنے ارد گرد جو موجود سردار سے کہا کہ بے شک یہ ضرور ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دو یعنی مہلت دو، اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دو کہ ہر ماہر جادوگر تیرے پاس لے آئے وہ۔ چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو یعنی خاص وقت پر جمع کر لیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم بھی جمع ہوں گے تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آ جائے تو ہم ان جادوگروں کی پیروی کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے، اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے صلح ہوگا؟ تو فرعون نے کہا، ہاں، اور بے شک تم میرے قریبی یعنی خاص لوگوں میں شامل ہوگے۔ تو یعنی کہ جو فرعون تھے وہ جو فرعون کے جو جادوگر تھے نا، تو جادوگر فرعون سے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، تو محنتانہ کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ تم میرے خاص مقربین جو ہے نا اسپیشل جو ہے نا قریبی بن جاؤ گے، اونچے اونچے عہدوں پہ یعنی کہ تم بیٹھو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو۔ تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فرعون ہی اس سے نگلنے لگا تو وہ فوراً ہی اس سے نگلنے لگا جو انہوں نے جھوٹ گڑھ لائے تھے۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے تو وہ کہنے لگے، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، میرے اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، لہٰذا جلد تم جان لوگے کہ میں تمہارے ضرور ہاتھ پاؤں مخالف جو سمت سے کٹوا دوں گا اور سب کو ضرور سولی پر چڑھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے، کوئی حرج نہیں، بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب خطائیں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم نے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل، بلا شبہ تمہارے پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے، تو بے شک یہ تھوڑی سی ہی جماعت ہے، اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم چوکس اور ہوشیار جماعت ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان فرعون کو باغوں اور چشموں سے نکالا، اور خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں یعنی ٹھکانوں سے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنایا۔ چنانچہ فرعونی لوگ یعنی جو سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکلے، پھر جب ان دونوں جماعتیں کے مقابل ہوئی یعنی ایک دوسرے کو دیکھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے، یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، تو وہ پھٹ گیا، پھر سمندر کا ہر ٹکڑا یوں ہو گیا جیسے بہت بڑا پہاڑ، اور ہم وہاں دوسروں یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ مارا تو بیچ سے ایک خشک راستہ یعنی سوکھا راستہ بن گیا، اور جو سمندر کی موجیں تھیں تو وہ مطلب کہ ساکن ہو گئی، سٹاپ ہو گئی، اور وہ ایسی اونچی اونچی ہو گئی جیسے آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے نا، ایسے ایسے پہاڑ کی مانند وہ جو ہے سمندر کی لہریں کھڑی ہو گئی اگل بغل۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جب جو ہے فرعونی جب وہاں پہ آئے قریب نکلنے کے لیے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھ جو تھے سب کو بچا لیا، لیکن پھر ہم نے دوسری کو غرق کر دیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کیا تھے، اس سے نکل گئے سلامتی کے ساتھ، اور لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے، غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان کافروں کو ابراہیم کی خبر سنائیے، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ انہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو وہ اسی طرح کرتے تھے۔ ابراہیم نے کہا کیا بھلا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دیتا ہے، اور وہی مجھے زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں، اور قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ تو اللہ کے جو رسول ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام، تو وہ یہاں پر مخاطب تھے اپنی قوم سے، اور فرما رہے ہیں، ان کو تعارف کرا رہے ہیں اللہ کا۔ تو تبلیغ کا سب سے جو پہلا اصول ہے، سب سے اہم اصول ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ سے جوڑنا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانا ہے، اور پھر ان لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا ہے، پھر لوگوں کا تعارف کرانا ہے کہ آخر اللہ ہے کون۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی حکمت سے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے وہ شفا دیتا ہے، اور مجھے موت بھی دے گا آئندہ، اور مجھے وہ زندہ بھی کرے گا۔ ان الفاظ میں سب کچھ آ گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ والذی اطمع، کہ وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ مجھے بخش دے گا، خطیئتی، میری خطاؤں کو، ٹھیک ہے، میری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، بخش دے گا۔ تو یہاں امید یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ کسی بڑی شخصیت سے امید یقین کے درجے میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی اللہ کے لیے عصا یعنی امید کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یقین کے ہی مفہوم میں معنی میں ہے۔ یہاں خطیئتی اگرچہ واحد ہے مگر یہ جمع کے معنوں میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اگرچہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کسی بڑے گناہ کا ہونا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت بڑا گناہ کریں گے، لیکن خاص اور بڑے لوگوں کی معمولی کوتاہی بھی دوسرے معمولیوں جو مقابلے میں کیا ہوتی ہے، نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے انبیاء پھر بھی اپنے بعض کاموں کو کوتاہیوں پر محمول کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں معافی اور درگزر کے طلبگار کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، ان سے کوئی خطائیں، کوئی ایسی خاص گناہ نہیں ہوئے تھے، پھر بھی کیا تھے، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔
ہوں، تو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم بہت بڑے کیا ہے پاک باز ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے جو رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الناس بنایا، خلیل اللہ بنایا، ایک امت کے لقب دیا کہ امت ہے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ کہہ رہے اللہ میری خطاؤں کو بخش دینا۔ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دن بھر میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ کے آگے استغفار کرتا ہوں، یعنی توبہ کرتا ہوں۔ ہم سب کتنی بار استغفار کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم نے تو بس جو ہے نا بہت بڑا پہاڑ توڑ دیا کہ روزے رکھ لیے، بہت بڑا کام کر دیا۔ اسی کو ہم سمجھ کے بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی جو ہے نا بس حاتم کی قبر پہ لات مار دی نا، اسی کو بہت بڑا احسان لاتے ہیں۔ نہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا چند روزہ زندگی ہے، اور اس میں کیا ہے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، اور بڑے کام کر کے بھی کیا کرنا ہے، انسان کو اپنے اندر عاجزی لانی ہے۔ کچھ نہیں کیا ہے اور اللہ سے اس کے قبولیت کی دعا کرا کریے، کیونکہ اسلاف کا کیا معاملہ تھا، صحابہ کا کیا معاملہ تھا، وہ 6 مہینے تک کی اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ رمضان لا، رمضان لا، رمضان لا، کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ رمضان سے پہلے ہی ہمیں کہیں موت آ جائے۔ اور پھر جب رمضان آ جاتا تھا، وہ اس میں پرزور عبادتیں اور اللہ سے دعائیں اور یہ سب کچھ اپنی زندگی کا پورا سارا کا سارا وقت اس میں لگا دیتے تھے، رمضان میں جھونک دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے تک کی یہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ہے اسے قبول فرما، جو کچھ کیا ہے اسے قبول فرما۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 83۔ اور اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اور بعد والوں میں میرا ذکر نیک ذکر جاری رکھ، اور مجھے نعمتوں والی جنتوں کے وارث میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی جب ان کو علم نہیں تھا کہ شرک کرنے والوں کے لیے جو مغفرت کی دعا کرنا کیا ہے، منع ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف پھر وحی کی، اور پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی۔ اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کوئی کا نفع دے گا اور نہ اولاد نفع دے گی، ہاں مگر یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ حاضر ہو، اور جنت متقی لوگوں کی قریب لائی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں ہم عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، کیا وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی، وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی کھلی گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، نعوذ باللہ، اور ہمیں تو انہی مجرموں نے بہکایا تھا، تو ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی مخلص دوست، پھر کاش ہی ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہوتی اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں، تو یہ حسرت ہوگی کافروں کی، کہاں؟ جہنم میں پہنچنے کے بعد آپس میں عابد اور معبود سب جھگڑ رہے ہوں گے، تو اور ابلیس کے سارے لشکر بھی ڈال دیے جائیں گے، جھونک دیے جائیں گے، اور جو انسان ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، تو وہ خواہش کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں ایک بار واپسی ہوتی، ایک بار اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹا دے، کہ پھر ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے گزاریں گے، کبھی دائیں بائیں مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے، اور پھر بھی کیا ہے ان کو کوئی وہاں سے واپسی اور کوئی لوٹنا نہیں ہوگا۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قوم انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان سے ان کے بھائی نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امین، امین یعنی رسول ہوں، امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر اور صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کی ذمہ ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں، حالانکہ تیری پیروی تو ارذلیل یعنی کہ کم درجے کے جو سماجی طور پر حیثیت جو لوگ ہوتے ہیں، مسکین اور فقراء، ایسے لوگوں نے کی ہے تیری پیروی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس مجھے اس کا کیا علم ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو خلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وہ بولے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ضرور ہم سنسار کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مارا جائے گا تجھے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، اور مجھے
اور جو میرے ساتھ مومن ہیں ان کو نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں تھے اس کے ساتھ ان کو نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں اکثر مومن نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب وہی غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ عاد یعنی عاد کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے آیت نمبر 124 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جب ان کے بھائی نے یعنی ہود نے کہا، تو بھائی کیوں کہا گیا؟ تو آپ دیکھیں کہ ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے جس کی طرف اسے بھیجا جاتا ہے، تو اسی اعتبار سے انہیں اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا۔ انبیاء اور رسولوں کی یہ بشریت بھی ان کی قوموں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی رہی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ نبی کو یعنی انسان نہیں ہونا چاہیے، انسان سے کوئی اوپر کی مخلوق ہونی چاہیے، تب ہم کیا تھے اس پہ ایمان لے آتے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 125، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام پر تم سے کوئی تبلیغ پر یہ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کی ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشے کے یادگاریں بناتے ہو اور تم مضبوط محل بناتے ہو؟ شاید تم ہمیشہ یہیں رہو گے، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ڈالتے ہو۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے امداد کی یعنی بڑھایا ہے جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں بڑھایا ہے مویشیوں میں اور بیٹوں میں اور باغوں میں اور چشموں میں، بلا شبہ میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں یعنی قیامت کے عذاب سے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے چاہے تو واعظ و نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور یہ تو پہلے لوگوں کی ہی عادت ہے اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ تمہارے لیے میں امین ہوں یعنی رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ہی ذمہ ہے۔ سارے انبیاء نے ایک بات کہی، کیا کہا؟ وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو کیا ہے؟ ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، مجھے اپنے رب العالمین سے اجر چاہیے۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں سے امید نہ رکھیں کہ ہمیں لوگ کچھ دے دیں، لوگ کچھ دے دیں، لوگ جو دیں گے ان کے پاس تو بہت تھوڑا ہے، بہت چھوٹی چیز ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے چاہیے اس کا اجر، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وسیع وسیع خزانے ہیں، وسیع خزانے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اخلاص میں بھی کمی نہیں، ملاوٹ نہیں آتی، یعنی کہ کمی ملاوٹ نہیں آئے گی اخلاص میں، ورنہ کیا ہوگا، اخلاص میں انسان کی ملاوٹ آ جاتی ہے کہ ہم چلو یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں فلاں فلاں سے یہ چیزیں مل جائیں گی، یا ہمیں فلاں سے کچھ ہمیں فیس مل جائے گی، یا فلاں سے ہمیں یہ ہماری تعریف مل جائے گی، یا ہمارا نیم فیم ہو جائے گا، تو نہیں۔ تو ہر رسول نے یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو ان کا اجر چاہیے، تو ہر تبلیغ کرنے والے کو یہی اس کا پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کی تبلیغ کا جو ملنا ہے اجر، اس کو اللہ تعالیٰ سے ہی چاہیے ہے، اس کو لوگوں سے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے تم شگوفے نرم اور نازک اور ملائم ہیں، اور تم اتراتے ہو پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو تو زمین میں فساد کرتے ہو، جو زمین میں فساد کرتے ہو اور اصلاح نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا بس تو جادو سے پیڑت لوگوں میں سے ہیں، یعنی کہ جادوگروں میں سے ہیں، تو ہماری طرح ایک بس معمولی انسان ہے، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے کر آ۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا یہ اٹھنی ایک معجزہ ہے بطور ہے، تو اس کے پینے کی باری ہے، ایک مقرر دن تمہاری پینے کی باری، یعنی کہ صالح علیہ السلام نے پینے کی باری بنا دی تھی، پانی پینے کی باری، باری باری سے پانی پیا جاتا تھا، اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر وہ شرمندہ ہوئے، پھر انہیں عذاب
آ پکڑا، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے، غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم جنسی یعنی کہ خواہش پوری کرنے کے خاطر دنیا جہان کے مردوں کے پاس آتے ہو، اور تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت جو ہے لوط علیہ السلام ہے نا، تو ان کو بھی جو ہے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم لوط نے کیا ہے، قوم لوط نے بھی کیا کیا، اپنے جو رسول تھے ان کو جھٹلا دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لوط علیہ السلام کون تھے؟ بھتیجے تھے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی زندگی میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ کہاں بھیجا گیا تھا؟ ان کی قوم سدوم اور اموریہ میں رہتی تھی۔ یہ بستیاں ملک شام کے علاقے میں ہیں، جو ملک شام ہے اسی علاقے میں یہ بستیاں تھیں۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے نکال دیا جائے گا۔ لوط نے کہا بے شک میں تمہارے عمل کا سخت دشمن ہوں، اے میرے رب مجھے میرے اور اہل کو اس عمل سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس سے اور اس کے سب اہل کو یعنی خاندان والوں کو بچا لیا، نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ ڈرائے گئے لوگوں پر بہت بری بارش تھی۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے، غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو بے شک تمہارے لیے میں امانت دار ہوں، ایک رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تم معاف پورا بھر کر دو اور دوسروں کو خسارہ یعنی گھاٹا دینے والے نہ بنو، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور نہ تم زمین میں فساد مچاؤ یعنی کہ بگاڑ یعنی پیدا کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پہلی مخلوق سے پیدا کیا ہے، تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس تو جادو کے مارے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، اور تو ہماری طرح ایک انسان ہی تو ہے، ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے، یعنی کہ انہوں نے بھی اپنے رسول کو جھٹلا دیا، تو لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو چنانچہ انہوں نے اس سے جھٹلایا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آن پکڑا، بے شک وہ بڑے دن کے عذاب تھا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، اور تینوں جگہ موقع مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 88 میں زلزلے کا ذکر ہے، سورہ ہود آیت نمبر 94 میں چیخ کا، اور یہاں سورہ شعراء میں آسمان سے ٹکڑا گرنے کا، یعنی 3 قسم کا عذاب اس قوم پر آیا تھا، قوم شعیب پر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 190، بلا شبہ اس میں عظیم یعنی بڑی نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے اور غالب ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل ہوا ہے، اور روح الامین اسے لے کر نازل ہوئے اور آپ کے دل پر، یعنی تاکہ آپ ڈرائیں اور ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے بلا شبہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ تو اکثر لوگوں میں کنفیوژن رہتا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر کی رات میں نازل فرمایا، سورہ قدر میں آتا ہے، اور کبھی کبھی کنفیوژن یہ بھی ہوتا ہے پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو شب قدر کے تعلق سے، تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں نا، تو بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل فرمایا، اور یہ بھی بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن
22 या 23 बरस के अंदर नाजिल हुआ। तो एक रात में नाजिल हुआ और फिर 23 बरस में नाजिल हुआ, तो यही बात अक्सर लोगों में कन्फ्यूज़न का बायस रहती है। तो दरअसल बात समझने की ये है कि लफ्ज़ इंज़ाल, इंज़ाल के माने होते हैं एक ही बार में नाजिल हो जाना, सारा का सारा एक ही बार में नाजिल हो जाना। और फिर लफ्ज़ तंज़ील यानी थोड़ा-थोड़ा करके नाजिल होना। तो ये दोनों अल्फ़ाज़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो क़द्र की रात में कुरान एक बार में नाज़िल हो गया। तो क़द्र की रात में पूरा कुरान लौहे महफ़ूज़ से आसमानी दुनिया पर नाज़िल कर दिया गया। और आसमानी दुनिया उसको क्या कहते हैं, बैतुल इज़्ज़ा भी कहते हैं। तो फिर अब क्या हुआ, आसमानी दुनिया से फिर थोड़ा-थोड़ा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर नाज़िल हुआ, ये 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ, ठीक है? तो लौहे महफ़ूज़ से आसमानी दुनिया पर क्या हुआ, एक वक़्त में नाज़िल हो गया, एक ही बार में। लेकिन फिर आसमानी दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाज़िल कितने बरस में हुआ, 23 साल के अरसे में हुआ। तो लौहे महफ़ूज़ से जब ये बैतुल इज़्ज़ा पे नाज़िल हुआ, तो वो कोई ताक रात थी, ठीक है? लौहे महफ़ूज़ से बैतुल इज़्ज़ा यानी आसमानी दुनिया पर जब ये नाज़िल हुआ, तो वो कोई ताक रात थी। तो ताक रात जैसे 21, 23, 25, 27, 29 जिसका कोई जोड़ नहीं। इन्हीं में से कोई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी दी गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 लोगों में कुछ बहस छिड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात के बारे में भूल गए। तो इसके पीछे भी क्या थी, अल्लाह ताला की हिकमत थी, ताकि इंसान को जो है ना 1000 महीने की इबादत करने के बराबर सवाब हासिल हो सके। तो इनमें से कोई एक लैलतुल कद्र है। और बैतुल इज़्ज़ा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के ऊपर कुरान का नुज़ूल होना शुरू हुआ, तो वो भी क्या था, वो भी रमज़ान में शुरू हुआ। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। और जब ये रमज़ान में कुरान करीम का नज़ूल शुरू हुआ, तो सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयत का नुज़ूल हुआ और पूरा हिस्सा भी उसी रात में नाज़िल हो गया। तो इसीलिए इसे अंज़ाल और तंज़ील दोनों के लिए इसे इस्तेमाल होता है। तो इसी यानी रमज़ान ही की रात में थोड़ा हिस्सा भी नाज़िल हुआ, उसी रात में पूरा का पूरा जो है ना थोड़ा-थोड़ा हिस्सा करके नाज़िल होता रहा और फिर क्या है, उसी रात में पूरा का पूरा जो है कुरान नाज़िल भी हो गया, यानी कि लौहे महफ़ूज़ से बैतुल इज़्ज़ा पे, उसी रात में नाज़िल हुआ। और फिर उसी रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सूरह अलक़ की 5 इब्तिदाई आयत है, उसका भी नुज़ूल हुआ, ठीक है? तो इसीलिए शब कदर इसको कहते हैं, इसी को लैलतुल क़द्र कहा जाता है, ठीक है? और इसमें इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बिलाशुबा ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाज़िल किया हुआ है। रूहुल अमीन इसे लेकर नाज़िल हुए हैं और आपके दिल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, ताकि अल्लाह के जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो लोगों को डराने वालों में से हों। फ़सीह यानी आला दर्जे की जो क्लासिकल अरबिक है, उस लैंग्वेज में ये नाज़िल हुआ। बहुत ज़्यादा फ़सीह और बलीग़, जो सबसे पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी जो लैंग्वेज है, उसमें अल्लाह तबारक तआला ने इस कुरान को नाज़िल फरमाया। और आपको पता है कि आखिरत में जो लैंग्वेज बोली जाएगी, तो वो भी क्या होगी, अरेबिक होगी, अरबी होगी। आयत नंबर 196 देखें, और बिलाशुबा ये कुरान पहली किताबों में से है, क्या उनके लिए ये एक निशानी नहीं कि बनी इसराइल के उलमा भी इस कुरान को जानते हैं। और अगर अगर हम इस कुरान को किसी अजमी यानी गैर अरबी पर नाज़िल करते, फिर वो इसे उन पर पढ़ता, तो वो इस पर ईमान ना लाते। इसी तरह हमने इस जुटलाने को मुजरिमों के दिलों में बिठाया हुआ है। वो इस पर ईमान नहीं लाएँगे और यहाँ तक कि वो दर्दनाक अज़ाब देख लें। चुनांचे वो उन पर अचानक आ पड़ेगा जबकि उन्हें खबर ना होगी। फिर वो कहेंगे, क्या हमें मोहलत नहीं मिल सकती? क्या हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? एक सवाल पूछेंगे वो। तो क्या वो लोग हमारा अज़ाब जल्द माँगते थे? भला आप देखेंगे तो, अगर हम उन्हें कई बरस तक दुनिया का मज़ा लेने दें, फिर वो अज़ाब उन पर आ जाए जिससे वो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, तो जिस सामान में से वो मज़े उड़ा रहे हैं, तो वो उनके कुछ काम नहीं आएगा। और हमने जिस बस्ती को भी हलाक किया, तो पहले उसके लिए डराने वाले भेजे थे, याद दहानी के लिए। और हम ज़ालिम नहीं,
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بس عذاب بھیجا اور بستی ختم، نہیں، پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پہ خبردار کرنے والے، اللہ کی خبر پہنچانے والے انبیاء بھیجے، رسول پہ بھیجے، 9.5 سال تک کی انبیاء نے کام کیا، ورک کیا، لیکن کیا ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی تو ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کو ختم کر دیا، غرق کر دیا عذاب بھیج کے۔ آیت 210، اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت ہی رکھتے ہیں، بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریے، ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرے ان کے لیے بازو جھکائے رکھیے۔ تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ تو پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر آئے تھے۔ تو قریبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان اور دعوت عام کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے نا اپنے جو والد تھے آزر، ان کو توحید کی دعوت دی تھی، اسی کے حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا پہاڑی پر چڑھ گئے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہاں پر آیت میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، خبردار کیے۔ تو تبلیغ کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ شروعات اپنے گھر سے، اپنے گھر سے سب سے پہلے انسان شروعات کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خود انسان کو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو شروعات اس کو کام اپنے اوپر کرنا چاہیے کہ اس نے جو پڑھا ہے لکھا ہے اپنے آپ پہ وہ عمل کرے، اور جب اپنے اوپر وہ کام اور ورک کر چکے اس کے اعمال کو سدھر جائیں تو پھر کیا کرے؟ اپنے رشتہ داروں کو وہ کیا کرے؟ تبلیغ کا کام پہنچائے، بات اور اللہ کا پیغامات پہنچائے۔ تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا حکم مانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اور انہوں نے وہاں سے فرمایا یا صباحا یا صباحا کہہ کر آواز دی۔ تو یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمنوں کا اچانک حملہ کر دے، تو اسی کے ذریعے سے قوم خبردار ہو جایا کرتی تھی، اور یہ بات سن کر کے لوگ جمع بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر فرمایا بتلاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا جاتا ہے تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم آپ کی بات مان جائیں گے کیونکہ آپ سچ کہہ رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، خبردار بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا؟ تو اس کے جواب میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4971 اس کا نمبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ رضی تعالیٰ اپنی پھوپھی اور حضرت صفیہ کو بھی فرمایا کہ تم اللہ کے یہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو، میں وہاں تمہارے کچھ بھی نہیں کام آ سکوں گا۔ اے بیٹی جو فاطمہ، تمہیں جو مانگنا ہے مجھ سے یہاں مانگ لو۔ اے میری پھوپھی صفیہ، تو آپ کو جو چاہیے آپ مجھ سے یہاں لے لے، کل میں آخرت میں کسی کے کام نہیں آنے والا۔ آپ دیکھیں کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے انبیاء، اتنے بڑے بڑے اولو العزم جو رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے کہ میں تمہارے کل کچھ کام نہیں آنے والا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اسی غلط فہمی میں اپنی زندگی کاٹ دیتے کہ ہمیں فلا فلا جو پیر ہے، ولی ہیں، اولیاء ہیں، ہمارے بخشش کروا لیں گے، ہماری سفارش کروا لیں گے، ہماری وکیل بن جائیں گے، ہماری جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچا لیں گے، ہے نا۔ تو کتنی بڑی انسان کی ناسمجھی، اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کتنا بڑا ناسمجھ ہے۔ اگر وہ اس قرآن کو سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کی اس آیات کو سمجھتا اور پھر قرآن کریم کے بعد حدیثوں کو مطالعہ کرتا تو واقعی میں اس کی جو یہ ناسمجھی ہے وہ تو واقعی میں سمجھ میں بدل ہی جاتی ہے، لیکن یہی دوری ہے انسان کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 215، اور جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرے تو ان کے لیے شفقت اور مہربانی کے بازو جھکائے رکھیں، یعنی کہ جب کوئی آپ کی بات مان لے، آپ کے اوپر ایمان لے آئے، تو ایسے ایمان والوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو شفقت کرنا ہے، محبت دینا ہے، اور اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی کہ ان کے لیے کیا کریں؟ اپنے جو ہے نا محبت سے ان کے اخلاق کے ساتھ، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔
آیت دیکھیں آیت نمبر 216. پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر یعنی اللہ تعالیٰ غالب اور رحیم پر توکل کریں. یعنی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ پر جو غالب ہے اور رحیم ہے اسی پر توکل یعنی بھروسہ کریں، جو آپ کو دیکھتا ہے، اور جب آپ اکیلے یعنی نماز میں قیام کرتے ہیں یعنی کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تب بھی وہ دیکھتا ہے. تو بلا شبہ وہی اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کس پر آتے ہیں. آئے دیکھیں آیت نمبر 222. وہ ہر جھوٹ گڑنے والے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ جھوٹے انسان پر، جھوٹا اور گناہ گار. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی گندی اسمیل آتی ہے کہ اس کے پاس سے جو فرشتے ہوتے ہیں اس سے قریب ہوتے ہیں اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اور جب فرشتے دور ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسرے آتے ہیں قریب شیاطین. تو وہ ہر جھوٹ بولنے والے، ہر جھوٹ کرنے والے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں، اور جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ ہی لوگ کرتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور اللہ تعالیٰ ذکر اور اللہ تعالیٰ کا خوب زیادہ ذکر کیا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظالم لوگ جلدی جان لیں گے کہ کون سی لوٹنے کی یعنی خوفناک جگہ وہ لوٹیں گے. سورہ نمل شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے. توسین. یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر یعنی آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو قرآن مجید ویسے تو پوری انسانی نسل کے لیے ایک ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اس میں یہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے جو راہ یعنی ہدایت پانے والے وہی لوگ ہوں گے جن کے دل میں ہدایت کے لیے طلب ہوگی، یعنی طلب ہوگی، تڑپ ہوگی اور للک ہوگی. اور جو لوگ اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بند کر لیں گے تو قرآن انہیں کسی طرح سیدھی راہ پر نہیں لگا سکتا ہے. جیسے مثال اندھوں کی جیسی ہے، جیسے وہ سورج کی روشنی سے فیضیاب نہیں ہو سکتے نا، جبکہ سورج کی روشنی کیا ہے، پورے عالم کو روشن کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان کی آنکھیں کیا ہیں، اندھی ہیں. اسی طرح سے جس کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو ان کے دلوں پر یہ قرآن کریم کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. تو دل کیا ہے انسان کی، جس میں خالص ہو اور اخلاص ہوتا ہے اور جن کے دل میں تڑپ اور للک ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی کو لیے کیا کرتے ہیں، اسی کو اسی راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. ہر ایک کا آپ دیکھیں کہ اس طرف آنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو ہدایت کے راستے پہ وہی آتا ہے جس نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے اللہ سے دعا کی ہوگی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ سے خواہش کی ہوگی کہ اللہ آپ کے قرآن میں کیا ہے مجھے ایک بار سمجھ میں آ جائے، یا اللہ اس میں کیا آپ نے فرمایا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا عربک میں ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ نے جو صحیح راستہ ہے مجھے اس طرف رہنمائی کر دے. کہیں نہ کہیں اس کے دل میں تڑپ للک کچھ ہوتا ہے، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. ورنہ دنیا میں تو بہت سارے انسان ہیں، تو کیا ہر ایک کی بس کی بات ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکے؟ ان کے پاس وقت ہے؟ نہیں. آیت دیکھیے، آیت نمبر 6 ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ کو ایک ہمت والے اور سب کو جاننے والے کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے. جب موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم تاپو، یعنی گرمی تم حاصل کر لو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو وہاں اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ یعنی نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین پاک ہے. اے موسیٰ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہوں. اور اپنا عصا یعنی لاٹھی ڈال دو، چنانچہ وہ اسے دیکھے گا کہ وہ حرکت کر رہا ہوگا گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈر مت، بلا شبہ میرے حضور یعنی میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے.
مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد بدل کر نیکی کی تو بے شک میں غفور الرحیم ہوں۔ اور اپنا ہاتھ نہ اپنے گریبان میں داخل کر، وہ سفید یعنی چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، یعنی ان 9 نشانیوں اور معجزوں میں سے ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ان کو کیا دیے، وہ معجزے دیے، ساتھ ہی ساتھ 9 معجزے 9 نشانیاں دیے۔ تو یعنی 2 معجزے ان نشانیوں میں سے تھے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کی، اور انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس وہ گئے، اور ان 9 نشانیوں کی جو تفصیل پہلے 2 بڑی نشانی تھی، عصا اور یدا بیضا، یعنی کہ عصا یعنی کہ لاٹھی اور ان کا ہاتھ، یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور 9 نشانیاں جو بینات تھی وہ دی تھی، جو اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ کیا ہے کہ سوکھا پڑنا، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈی دل، کھٹمل، میجک، خون، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات تھے، جیسے کہ لاٹھی کا پتھر پہ مارنا اور بادلوں کا سایہ اور من سلوا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ بہت سارے معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 13۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزے پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو خلا و جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، جبکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا۔ پھر دیکھیے بس فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی، اور داؤد کا وارث سلیمان بنا۔ اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خلا فضل ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 44 تک کی، یہاں تک کی آغاز سے شروع ہو رہا ہے، جو 44 پر تک کی آئے گا آیت نمبر۔ تو سلیمان علیہ السلام دراصل یہ ان کے بارے میں تفصیلات سے ذکر ہوا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے کیا تھے؟ یہ بیٹے تھے، اور ان کے مال اور جائیداد کے ساتھ ساتھ نبوت اور خلافت میں بھی ان کے جانشین تھے، اور انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، اور جنوں اور انسانوں پرندوں پر ان کی حکومت تھی۔ کس کی؟ سلیمان علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک بستی میں سے گزرے تھے۔ چیٹیوں کے سردار نے باقی چیٹیوں سے کہا اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی لشکر کے قدم کے تلے تم روندی جاؤ اور ان کو کچھ پتہ بھی نہ چلے۔ جناب جو سلیمان علیہ السلام تھے یہ بات سنی اور انہوں نے عاجزانہ دعا مانگی۔ تو یہ واقعہ تھا۔ تو اللہ کے جو یہ بھی تھے نبی سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ مجھے بادشاہی دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہی نہ ملے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہی دی کہ ان کا انسانوں پر، جانوروں پر، چرند پرند پر اور جناتوں تک کی ہر ایک پر ان کی حکومت تھی۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 17۔ اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب وہ چیٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا اے چیٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو النمل کے معنی کیا ہے؟ چیٹی، ٹھیک ہے، جس کے نام پہ یہ سورت بھی ہے۔ تو حتی اذا اتوا علی وادی النمل، تو جب وہ جو ہے یہاں تک کہ جب وہ چیٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا اے چیٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے جبکہ انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کی بات سن کر مسکرائے اور ہنس دیے اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر عطا فرمائی ہے، اور میری ماں باپ پر انعام کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ آیت نمبر 19 میں بھی جو دعا ہے یہ بھی بہت پیاری ہے، سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ٹھیک ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ اور آیت دیکھیں آیت نمبر 20۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کہ کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، یا واقعی وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟
تو میں اسے سزا ضرور دوں گا، سخت سزا دوں گا، اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ تو ابھی کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی تو حدود آ گیا اور اس نے کہا میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم ہے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے دیکھا ہے کہ عورت ان پر حکومت کرتی ہے، ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز کا ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ تو یہ ملک جو سبا تھا، اس کی جو تخت تھا تو عظیم الشان والا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو لمبائی 80 ہاتھ اور چوڑائی 80 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی، اور اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز وغیرہ جو نگینے وغیرہ سب جڑے ہوئے تھے۔ تو واللہ عالم کیسا تھا اس کے بارے میں کہیں احادیث سے نہیں ہے، یہ مفسرین کہتے ہیں، تو اللہ علم کیسا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی تخت نہیں تھا، عظیم الشان تخت تھا، ٹھیک ہے۔ تو تخت اسے کہتے ہیں جس پہ راجا لوگ بیٹھتے ہیں، بڑی سی جو چیئر ہوتی ہے نا، اس کو۔ آیت نمبر 24 دیکھیں، میں نے اسے اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش یعنی کہ اٹریکٹیو بنا دیے ہیں، اور پھر انہیں حق کے راستے سے روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں، یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کرے اور جو آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اللہ ہی ہے اس کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھیں گے آیا تو نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ بلقیس نے کہا اے درباریوں، بلا شبہ میرے پاس ایک گرامی نام یعنی کہ ایک لیٹر ڈالا گیا ہے، تو بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ مطلب یہ ان کے خط جو ڈالا گیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو بلقیس نے کہا اے درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کسی معاملے کا آخری فیصلے میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کا کیا حکم دیتی ہیں۔ تو اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب تباہ کر ڈالتے ہیں، اور اس سے اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اسی طرح کریں گے، اور میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تو چنانچہ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو، تو ان کے پاس لوٹ جا، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان میں ان کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کریں گے، وہاں سے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس اطاعت گزار یعنی فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے ہی اس یعنی بلقیس کا تخت میرے پاس لے آ؟ تو جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ وہ میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی کہ اتنا زیادہ اسپیڈ تھی کہ سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھتے کہ اس سے پہلے وہ تخت وہ لے آتا، اتنی زیادہ پاور تھی اس جن کے پاس، اور بے شک میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں، یعنی ایک اور شخص تھا اس دیو ہیکل سے بھی زیادہ قوت والا کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ جو بلقیس جو سبا کا جو تخت تھا وہ لانے کی اس کے پاس کیا اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی۔ تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی لا کے دے دوں گا۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں کیا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرے تو بس وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز اور کریم ہے۔ یعنی کہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، تو شکر سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس سے بے نیاز ہے، یعنی کہ تم ناشکری کرو تو تمہارا ہی نقصان ہے، اگر تم شکر کرو گے تمہارا اس میں فائدہ ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ آیت 41 سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس کے لیے اس کے تخت کی شکل بدل دو،
ہم دیکھتے ہیں آیا وہ راہ پاتی یعنی کہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتی۔ پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے علم ہو چکا تھا اور ہم تابع دار بن گئے، اور اسے یعنی اس چیز کی نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سی تھی۔ اس سے کہا گیا تو محل میں داخل ہو جا۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اس میں گہرا پانی سا تھا، تو اپنی ایڑیوں اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی، یعنی کہ وہ سمجھی کہ نیچے پانی ہے، تو مطلب کہ جب انسان اپنے پیچے اوپر اٹھا لیتا ہے نا کہ تاکہ جو ہم پہنے ہوئے نیچے سے بھیگ نہ جائے بارڈر، تو اس طرح سے یہ ملکہ سبا نے بھی کیا کیا، اپنی جو پنڈلیاں کھول دی اور جو اپنے کپڑا ہے اوپر اٹھایا تھوڑا سا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے سے جڑا ہوا محل ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں گی، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ کی میں فرما بردار ہوگی، یعنی کہ توحید پر وہ آگئی، اس نے شرک چھوڑ دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا اپنی نبوت کی خصوصی نشانیاں اس ملکہ سبا کو دکھائی، اور اس کے دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی اس دنیا کی شان و شوکت کی بھی ایک جھلک دکھلائی دی جائے، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی تاریخ میں بھی ایک خاص اور نمایاں درجہ عطا فرمایا تھا۔ تو چنانچہ اسے شیشے کے محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور جب وہ اس میں داخل ہوئی نا تو اس نے اپنے پائچے چڑھا لیے۔ شیشے کا فرش اس سے پانی جیسا معلوم ہوا، جسے اپنے کپڑے کو بچانے کے لیے اس نے کپڑے اپنے سمیٹ لیے تھے۔ تو ان کا جو سلیمان علیہ السلام کا محل تھا وہ شیشے کا ایسا بنا ہوا تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ نیچے کیا ہے، تالاب ہے یا جھرنا ہے یا پانی ہے، لیکن کیا تھا، وہ شیشہ تھا۔ اتنا خوبصورت، اتنا مطلب کہ بالکل نیچرل لگ رہا تھا۔ تو اتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو قوت دی تھی اور بادشاہت دی تھی اور حکومت دی تھی، اور اس کا انہوں نے کس لیے استعمال کیا؟ لوگوں کو توحید پر لانے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں استعمال کیا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 45، اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق یعنی مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو، اور اس شہر میں 9 سرگنا تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ اور ہم ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر رات میں دھاوا بولیں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، یعنی تدبیر کی، اور انہوں نے خبر تک نہ ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے 9 سرگنوں کو اور ان کی ساری قوموں کو تباہ برباد کر دیا، چنانچہ یہ ہیں ان کی گھر خالی یعنی کہ اجڑے ویران پڑے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں عبرت کا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے تھے، اور ہم نے انہیں نجات دی تو ایمان لائے جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے رہے۔ اور یاد کرو یعنی لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی یعنی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو کیا جہالت سے کام کرتے ہو۔ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے لوط کی آل کو اپنی بستی سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ لوط کو اور لوط کی خاندان والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ نا اپنے آپ کو بڑا پاک صاف بنتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، اور ہم نے فیصلہ کر دیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو وہ ڈرائے گئے لوگوں میں سے، یعنی پتھروں کی بہت بری بارش برسائی گئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔